اکثر ریلیجیس لوگ ہم ایتھیس سے یعنی کہ لادین لوگوں سے یہ سوال کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہماری ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا کیا جائے گا، جبکہ مسلمان تو اکثر ہم سے تنزیہ یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو ہمارا جنازہ پڑھانا بھی صحیح نہیں ہے۔ تو پھر آخر مرنے سے پہلے کی ہماری رسومات کس طرح سے ادا کی جائیں گی اور مرنے کے بعد ہماری ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ کیونکہ ہم ایتھیسٹ کسی قسم کے سول کے کانسیپٹ پہ بلیو نہیں کرتے، کسی بھی انسان کے خیالات یا اس کے اندر پیدا ہونے والے جذبات اس کی کانشیسنس اور دماغ کی وجہ سے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا دماغ فنکشن کرنا بند ہو جاتا ہے ویسے ہی آپ کی باڈی سے تمام ایموشنز، تمام خیالات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جن کے پیارے کبھی کوما میں گئے ہوں، یا وہ لوگ جن کو ڈاکٹرز نے کبھی یہ بتا دیا ہو کہ ان کا پیارا اب کلینکلی ڈیڈ ہے۔ میڈیکل سائنس میں کلینکل ڈیتھ کا لفظ اس شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کا ہارٹ تو بیٹ کر رہا ہو لیکن دماغ مکمل طور پہ فنکشن کرنا بند کر چکا ہو۔ آکسیجن بر وقت دماغ میں نہ پہنچنے کے باعث دماغ لیکویفائڈ ہو گیا ہو۔ ایسے شخص کا دماغ کبھی بھی دوبارہ اپنی پہلے جیسی حالت میں نہیں آتا اور زندگی بھر فنکشن کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے میڈیکل سائنس میں کلینکلی ڈیڈ کا لفظ یوز کیا جاتا ہے۔ اگر ہم سائنس کو مانیں تو مرنے کے بعد ہماری ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اس کا ہمیں ہرگز علم نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہماری باڈی اس بات کو محسوس کر سکے گی کہ آیا کوئی بھی شخص ہماری ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اب بھلے کوئی ہماری آخری رسومات ادا کر کے رسپیکٹفل طریقے سے ہمیں دفنا دے یا ہماری باڈی کو ہیوملیٹ کرے، چونکہ ہمارا دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہوگا تو ہم کسی بھی قسم کے احساسات کو محسوس کرنے سے قاصر ہوں گے۔ اسی لیے بھلے ہماری ڈیڈ باڈی کو دفنایا جائے یا کسی چتا پہ رکھ کے جلایا جائے یا پھر کوئی وحشی درندے آ کے اس کو نوچ کھائیں، ہمیں ان ساری باتوں سے ہرگز کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھنے والے انسان کو جو ساری عمر کسی خدا کی عبادت کرتا ہے، اس کی آخری رسومات میں خدا کا نام ہی لیا جاتا ہے اور اس کے نام پر ہی اس کو دفنایا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے جیسے ایتھیسٹ جو کہ ریشنل ہیں، دنیا میں خدا سے زیادہ سائنس کے قدردان ہوتے ہیں، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یا لائف اسٹائل میں جو بھی مثبت تبدیلیاں آتی ہیں وہ سائنس کی ہی برکت سے آتی ہیں۔ اپنے لیے یہ بہتر سمجھتی ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میری ڈیڈ باڈی سے بھی سائنس کو ہی فائدہ حاصل ہونا چاہیے جس نے مجھے ساری زندگی آسانی اور فائدہ عطا کیا۔ مرنے کے بعد بھی آپ سائنس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ اپنے آرگنز کو ڈونیٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح مرنے سے پہلے آپ کنسنٹ دے سکتے ہیں کہ آپ اپنی باڈی کو سائنس کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ آپ اپنے قریبی کسی بھی میڈیکل سائنس کے ادارے کو یہ کنسنٹ دے سکتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کی ڈیڈ باڈی کو استعمال کر سکتے ہیں ہیومن باڈی کو اسٹڈی کرنے کے لیے یا سائنسی ایکسپیریمنٹس کرنے کے لیے۔ دنیا میں اربوں روپے صرف اس بات پہ خرچ ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے مرنے کے بعد آخری رسومات ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میت کو جو دفنانے کا عمل ہوتا ہے اس میں بھی اربوں کے حساب سے پیسہ برباد ہوتا ہے۔ اتنا پیسہ کسی ایسی چیز پر ضائع کرنے سے بہتر ہے جس میں آپ کو کچھ حاصل بھی نہ ہو کہ آپ اپنی باڈی کو ڈونیٹ کرتے ہوئے جائیں اسی سائنس کی خدمت کے لیے جس سائنس نے آپ کی زندگی کو آسان بنایا اور آپ کو شعور دیا۔